الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين ودلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما لم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الشاكرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون صدق الله العظيم فوسوس لهما الشیطان پس وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے لیبدی لہما تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے ما بوری عنہما وہ چیز جو چھپا دی گئی ہے ان دونوں سے من سوآتہما ان کی شرمگاہوں سے وقال ما نہاکما اور کہنے لگا نہیں روکا تمہارے پروردگار نے تمہیں ان ھذہ الشجرہ اس درخت کے کھانے سے الا ان تکونا ملکین مگر یہ کہ ہو جاؤ گے تم فرشتے او تکونا من الخالدین یہ ہو جاؤ گے تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے فقاسمہما اور قسم دی ان دونوں کو انی لکما لمن الناصحین بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں فدلاہما بغرور پس پھیر دیا ان کو دھوکے کے ساتھ فلما ذاق الشجرہ جب انہوں نے چکھ لیا درخت کو بدت لہما سوآتہما ظاہر ہو گئی ان کے لیے ان کی شرم گاہیں چھپی ہوئی جگہیں وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ اور شروع ہوئے لپیٹ رہے تھے چمٹا رہے تھے اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے وناداہما ربہما اور آواز دی ان کو ان کے پروردگار نے الم انہاکما عن تلکما الشجرہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا واقل لکما اور میں نے تم سے نہیں کہا تھا ان الشیطان لکما عدو مبین بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے قالا ربنا ظلمنا انفسنا دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا وَتَرْحَمْنَا اور ہم پہ رحم نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو البتہ ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اللہ نے فرمایا کہ اترو بعض تمہارا بعض کا دشمن ہوگا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہوگی وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ
اور نفع ہوگا ایک وقت تک۔ کل کے درس کی آیات میں اللہ رب العزت نے شیطان کا تذکرہ کیا اور پھر آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرنے کا حکم دیا اور جنت کے ایک درخت کے پھل کھانے سے اللہ نے انہیں منع کر دیا تھا۔ اس چیز کا ذکر ہوا اور آج کے درس کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا جب اللہ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تو شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ درخت کا پھل کھائیں گے تو اس درخت کے پھل کھانے کی خاصیت یہ تھی کہ اس کا پھل کھانے کی وجہ سے جنتی لباس اتر جاتا تھا۔ شیطان یہی چاہتا تھا کہ جنتی لباس اتر جائے اور میں ان دونوں کی شرمگاہوں کو دیکھ لوں۔ جب شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا، جنتی لباس اتر گیا تو شیطان نے کہا اس سے پہلے شیطان نے یہ کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت کے پھل کھانے سے کیوں منع کیا؟ دو وجہ اس نے بتائی، جو اصل وجہ تھی اس نے نہیں بتائی۔ پہلی وجہ یہ بتائی کہ الا ان تکونا مالکین، اس درخت کا پھل کھانے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا دوسرا یہ ہے کہ تم ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہو جاؤ گے۔ اور تیسری بات جو اصل بات تھی وہ شیطان نے نہیں بتائی کہ اس جنت کے درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے لباس اتر جاتا ہے۔ دو باتیں شیطان نے کہیں کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم فرشتے بن جاؤ، یا تم ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ۔ اللہ نے فرمایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے بڑی بڑی قسمیں دیں کہ یار جنت کا یہ جو درخت ہے یہ کھا لو، فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے۔ بڑی بڑی قسمیں دیں اور اپنے آپ کو ان دونوں کے لیے خیر خواہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان نے ان کو دھوکے کے ساتھ رہنمائی کر دی کہ اس درخت کا پھل کھا لو۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، جب دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان کی جو شرمگاہیں تھیں، شرم کی جگہیں تھیں، ان کے لیے ظاہر ہو گئیں۔ خود کو دونوں ننگا دیکھ کر کے شرم محسوس کرنے لگے اور جنت کے درختوں کے پتے، چوڑے پتے توڑ کر کے اپنے بدن پر چپکانے لگے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جب جنتی پھل کھانے کی وجہ سے جنتی لباس اتر گیا اور انہوں نے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنا شروع کر دیا تو اس وقت پروردگار عالم کی طرف سے انہیں آواز دی گئی، کیا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو جنت سے نکلنے کا حکم دیا۔ آدم علیہ السلام تو بھول گئے تھے، درخت پھل کھانے سے جو اللہ نے منع کیا بھول کر کے کھا بیٹھے، اور حضرت اماں حوا کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ دونوں جنت سے نکل جاؤ۔ ساتھ ساتھ شیطان کو بھی حکم ہوا تھا کہ تو بھی جنت سے نکل جا، اس طرح کے پیچھے گزر چکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا زمین پہ اترے، کئی سال تک دنیا پہ رہے، کوئی ان کو جاننے پہچاننے والا نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام عرب کے علاقے میں حضرت آدم علیہ السلام سرامدیپ کا علاقہ کہتے ہیں، جو آج کل سری لنکا کے نام سے مشہور ہے، اس طرف اترے اور اماں حوا کو اللہ نے مکہ مکرمہ کی طرف بھیج دیا، وہ وہاں چلی گئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دونوں نے دعا کی، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی کئی سال بعد آپس میں میدان عرفات کے اندر ملاقات ہوئی، اور وہاں اماں حوا سے ملے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، کہنے لگے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں کی دعائیں قبول کی۔ بعض روایات میں یہ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کی طرف نظر اٹھائی تو وہاں لکھا ہوا تھا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، جس ہستی کا نام آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس کے طفیل اس کے وسیلے سے ہمیں بخش دے۔ حالانکہ کسی صحیح روایت کے اندر یہ بات موجود نہیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے ان الفاظ میں اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار، ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، زیادتی کر بیٹھے، اب ہمیں معاف کر، اگر معاف نہیں کرے گا، ہم پہ رحم نہیں کرے گا تو ہم سراسر نقصان پانے والے ہو جائیں گے۔ اگلی دعایات انشاءاللہ تعالی اللہ پاک عمل